السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں یہ اس بارے میں، یا رزاق یا ملک یا 111 مرتبہ، اس میں اور کچھ تو لکھا نہیں ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں لکھا آپ نے۔ ایک تو الفاظ کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ بس صرف یہ لکھا ہے کہ وضاحت فرمائیں۔ اب اس میں کس بارے میں وضاحت فرمانی ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ یہ 2 نام پڑھ کر سوئیں، اس کے شوہر کا رزق کم نہیں ہوگا، یا رزاق یا ملک۔ بھائی دیکھیں، رزق کے بارے میں الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ وظائف بتاتے ہیں، تو اگر آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اور بھی بہت سارے اس کے علاوہ بھی رزق کے وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ مثلاً عشاء کی نماز کے بعد میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یا معز 11 تسبیحات یعنی 1100 مرتبہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے یا رزاق بھی ہے، یا ملک بھی ہے، اور یا وہاب بھی ہے۔ تو بہت ساری اذکار مذکور ہیں رزق کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ محنت کرے، کمائے اور اللہ سے مانگتا رہے، اور وظائف بھی پڑھے اگر کسی نے بتایا ہے تو بس یہ ہے کہ پابندی کرے ان کی۔ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم، ایک مسئلہ ہے جو حیا کے خلاف ہے ذرا سال۔ میرا ایک دوست ہے جو میرا اچھا دوست ہے، اس ایک مسئلہ ہے جو بہت سالوں کے بعد مجھ سے شیئر کیا ہے، شرم اور ڈر کی وجہ سے آج تک نہیں کہہ پایا۔ بات یہ ہے کہ میرے دوست کو انٹرنیٹ پر گندی فلموں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ وہ ہر طرح کی کوشش کر چکا ہے مگر وہ عادت نہیں چھوٹ رہی، اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے مگر یہ عادت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اس نے کسی عالم کو سنا کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے یہ طریقہ اپنائے کہ اپنے آپ کو سزا دے۔ میرے دوست نے ان عالم کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے کہا، اللہ قسم آئندہ میں یہ فلموں کو دیکھوں گا تو 200 ریال صدقہ کروں گا، مگر پھر یہ گناہ ہو گیا، اس نے دیکھا بھی اور مشتری بھی کی، اور پھر اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کی قسم کہیں اور وعدہ کیا اور بھی گناہ کیا، تو اب اس کو جو قسم کھائی تھی اس کے حساب سے 200 ریال صدقہ دینا ہوگا، اور کیا قسم توڑنے کا بھی گناہ ہوگا؟ یہ قسم کا بھی کوئی کفارہ ہوتا ہے، پڑے گا یا نہیں؟ پلیز جلدی بتائیں، میرا دوست بہت ٹینشن میں ہے۔ بھائی چھوٹی بات لکھا کرے۔ دیکھیں، آپ نے جو کہا ہے کہ میرے دوست کو گندی فلموں کی عادت ہے اور یہ گناہوں سے چھوٹتا نہیں ہے، اور کسی صاحب نے کہا تھا کہ گندی فلموں کو دیکھنے کے بعد میں اپنے آپ سے ایک عہد کرنا چاہیے اور ایک نظر ماننا چاہیے۔ وہ کیا نظر ماننی چاہیے؟ کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ آپ کی بار میں کیا ہے تو میری طرف سے یہ پیسے صدقہ کیے جائیں گے، تو بالکل، اور اس کے بعد بھی گناہ نہیں چھوٹا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے اس کے آلات کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً پنکھے سے ہوا آتی ہے اور سردی میں ہمیں ہوا نہ لگے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پنکھا بند کرنا پڑتا ہے۔ سردی میں ہوا نہ لگے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پنکھا بند کرنا پڑتا ہے۔ تو گناہ جس ذریعے سے ہوتا ہے ان ذرائع کو ختم کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جس ذریعے سے گناہ ہوتا ہے، یعنی اگر وہ فلموں کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں تو فلم کو دیکھنا چھوڑنا پڑے گا۔ فلم کو دیکھنا کیسے چھوڑیں گے جبکہ ان کے اندر عادت پڑ چکی ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ رکھیں کہ اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے۔ آپ فری رہیں گے، آپ فالتو رہیں گے، آپ ویلے رہیں گے تو آپ کو گناہ اکسائے گا، گناہ کرنے پر آپ کی نفس آپ کو اکسائے گی۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مشغول رکھیں تاکہ گناہ کی طرف آپ کا ذہن نہ جائے۔ دوسری بات اپنی یہ کہی کہ آپ قسم کھائیں گے، پھر کیا ہوتے ہیں، کیا اس کے ڈر سے آپ گناہ نہیں کریں گے؟ تو بھائی قسم کا توڑنا گناہ ہے، اس کا کفارہ بھی ہے، تو قسم توڑنا گناہ ہے، تو جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا اور گناہ سے ڈرتا تو یہ کام بھی تو نہ کرتا جس کی وجہ سے اس کو قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ تو اگر گناہ سے وہ ڈرتا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پر ثابت قدم رکھیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیں، ایک بار انسان سوچ لیتا ہے تو پھر وہ اس کو کر لیتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سے یہ کام نہیں چھوٹتا، لیکن اگر وہ پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے
تو उनसे वो गुनाह छूट जाता है। लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को इस पर तैयार करना पड़ेगा, वरना ये होगा कि चलो आज आखिरी बार कर लेते हैं, आइंदा से नहीं करेंगे, चलो आज आखिरी बार कर लेते हैं, आइंदा से नहीं करेंगे। तो इस तरह ये काम कभी नहीं छोड़ सकते मेरे भाई। और रही बात इसकी कि आप सोचेंगे कि अगर मैंने ये गुनाह किया तो 200 रियाल रुपये सदका करूँगा, और वो सदका नहीं किया तो कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। तो भाई ये हमेशा चलता रहेगा। तो एक गुनाह तो छोड़ नहीं पाए, दूसरा गुनाह भी उसके चक्कर में करते रहेंगे। तो इससे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें और इस गुनाह को छोड़ने के लिए इसको जड़ से ख़त्म करें। जैसे मैंने कहा ना कि सर्दी में हवा ना लगे, इसके लिए हमें पंखा बंद करना पड़ता है, इसके लिए हमें रज़ाई ओढ़नी पड़ती है। रज़ाई तो बाद में है, पहले पंखे जहाँ से हवा आती है उसको, मिसाल के तौर पर कोई खिड़की आपके यहाँ खुली है, वहाँ से हवा आ रही है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि लाओ हम रज़ाई ओढ़ लें ताकि हवा हमें ना लगे। आप उस खिड़की को बंद करेंगे ताकि वहाँ से हवा ना आए। तो आप उन ज़राए को ख़त्म करें। आप मिसाल के तौर पर कहीं से देखते हैं मोबाइल के अंदर, तो उन असबाब को छोड़ दें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप फ़ोन रखना ही छोड़ दें, इसलिए कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। दूसरी बात ये कि आपको उस पर वक्त भी खर्च होता है। तो आप जिस वक्त में वो ख़यालात आते हैं, आप उस वक्त को कहीं और लगाएं, अपनी फैमिली के साथ में लगाएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ में लगाएं, मस्जिद में जाएं, दीन की मजलिसों में बैठें, दीन के हल्कों में बैठें। तो इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि इंसान जब फ्री होता है, जब फारिग होता है, तो उनको ये ख़यालात उनको परेशान करते हैं और वो गुनाह करने पर उकसाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप अपने आप को मशगूल रखें, आप अपने आप को मशगूल रखें, तो फिर ये ख़यालात नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि आप अगर शादी नहीं हुई आपकी तो आप अकेले ना रहें, इसलिए कि अकेला जब इंसान होता है तो गुनाह पर उसकी नफ्स उसको उकसाती है। कोई साथ में होता है तो अपने भाई के साथ में, जब जो भी बड़े हों घर के, उनके साथ में सोया करें। और तीसरी बात ये है कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से मांगे भी कि अल्लाह हमसे ये काम छुड़वा दे, इसलिए कि अल्लाह की ताकत है गुनाह छुड़वाने की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हम लोग पढ़ते हैं ना, इसका मतलब भी ये होता है। तो इसके लिए आप डबल गुनाह अपनी ज़िम्मे न लें। बस ये करें कि आप इस गुनाह को छोड़ने की फ़िक्र करें, अपने आप को तन्हा न छोड़ें, अपने आप को मशगूल रखें, और आप दीनी मजलिसों में बैठें, उलमा के अहलुल्लाह की सोबत में बैठें। बाकी कसम का कफ़ारा भी अदा करें, अगर कसम खाई थी तो। फिरोज़ सिद्दीकी साहब कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो भंडारा कराते हैं उसको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कोई ऐसी किताब बताए इसको पढ़ कर आप वसल्लम के बारे में सही मालूमात। इसका जवाब मैंने दे दिया था कि कोई ऐसी किताब बताइए इसके बारे में आप वसल्लम जिसको पढ़कर आपके बारे में मालूमात हो। मैंने कहा था कि सीरतुन नबी हज़रत सैयद सुलेमान नदवी साहब की आप पढ़ लें, हयातुस सहाबा मौलाना यूसुफ साहब की पढ़ लें, और खुलफा राशिदीन मौलाना अब्दुल शकूर साहब की पढ़ लें। ये सारी किताबें आपको, हयातुस सहाबा पढ़ें आप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबा के बारे में तफसील से लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब, नशे की हालत में किसी ने तलाक दे दिया तो क्या तलाक होगी? नशे की हालत में किसी ने तलाक दे दिया तो तलाक हो जाएगी। एक दिया है तो एक होगी, दो दिया तो दो होगी, तीन दिया तो तीन हो जाएगी, उसके बाद रुजू का हक़ नहीं रहेगा। इसलिए कि नशे की हालत में तलाक क्यों दे रहा है? अगर उसको पता है ना कि मेरी बीवी है और ये मेरी बीवी है तो उसको तलाक दे रहा हूँ, तो जब ये पता है कि मेरी बीवी है, मैं शादीशुदा हूँ, जब इतना होश है तो इतना होश नहीं कि तलाक दे रहा है। ये सारी बातें होती हैं। दूसरा सवाल है कि नींद में भी तलाक हो जाती है क्या? जी नहीं, नींद में तलाक नहीं होता। अगर नींद में है तो झूठ बोल रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं, वो गुनहगार होगा। लेकिन अगर नींद में है तो वो मुकल्लफ़ नहीं है। तो नींद में अगर किसी ने तलाक के अल्फाज बोले हैं तो उस पर तलाक का हुक्म नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिकंदर राजस्थान से। सवाल, क्या चांदी की रिंग या चैन पहनना हराम है? भाई चांदी की चैन पहनना तो जायज़ नहीं, रिंग पहनना जायज़ है, तो वो भी 4.5 ग्राम से ज़्यादा ना हो। तो मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। शुरू में हमने मोबाइल दे दिया था, फिर उसने मोबाइल में मसला कर दिया, बहुत ज़्यादा मामला हो गया। मेरे सास ससुर से भी बात हुई, हमने मोबाइल ले लिया। तब से जब भी बात होती है तो मेरे मोबाइल से, अम्मी के मोबाइल से रोज़ाना बात भी होती है, और मेरे से व्हाट्सएप भी यूज़ करती है। पिछले 6 महीने से हम बोल रहे मोबाइल दिलाने के लिए, बीवी बोल रही है। इतना टिपिकल लिखते हैं कितना कि उसको पढ़ने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, जवाब तो बाद में दिया जाएगा। अब मेरी सास मेरे पीछे पड़ गई है कि मोबाइल दिला दो। हम बोलते हैं कि बात तो हो जाती है मेरे मोबाइल से, फिर भी वही बात, तो दे दो, अब कुछ नहीं होगा। इस मामले में मैं क्या करना चाहिए? मेरी बिल्कुल भी राय नहीं है कि मोबाइल दिया जाए। भाई देखें, आप अगर गलती आपकी बीवी से हुई और उस पर तौबा भी कर चुकी है और माफ़ी भी मांग चुकी है, और अगर आपको फितना है कि मोबाइल देने के बाद में फिर ये मामलात हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल मोबाइल मत दीजिए, अपने मोबाइल से बात करवाइए। और अगर आपका ज़मीर ये कहता है कि नहीं एक बार गलती हो गई है, तो आप मोबाइल दिला दें। और बेहतर ये कोशिश ये करें कि सादा मोबाइल दिलाएं जिसमें सिर्फ बात हो। तो आप अपने एतबार से इसका फ़ैसला करें कि फितने का दरवाज़ा अगर ना खोले तो आप मोबाइल उसको दे सकते हैं। कहते हैं कि पेट की बीमारी में बोला जाता है कि मरने वाला शहीद होता है। तो पेट की कौन कौन सी बीमारी से मरने वाला, मसलन किडनी ETC? भाई देखिए, पेट की बीमारी से मुराद ये कि जो पेट में बीमारियां पैदा होती हैं हाजमे को लेकर के, या जो है पेट की जो भी मसाइल हैं उसके बारे में है कि
جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری رائے لکھی گئی ہے. تو اصلاً تو وہ پیٹ ہی ہے یعنی معدہ اور اس کے اندر کی چیزیں. لیکن اگر اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ کوئی بیماری مہلک ہے, کوئی بھی ہو, پیٹ کی ہو, کڈنی کی ہو, لیور کی ہو, یا اسی طریقے سے ہارٹ کی ہو, تو اس پر اگر بندہ صبر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے ثواب عطا فرمائیں گے شہادت کا. لیکن وہ صبر کرتا ہو اور اللہ سے امید رکھے ثواب کی. تو کیا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ کیا میرا مطلب فرض یا واجب ہے؟ جس نے عقیقہ کیا اور اگر اس کا عقیقہ نہ ہوا تو نکاح میں کوئی رکاوٹ آتی؟ بھائی عقیقہ کرنا مستحب ہے, مسنون ہے, فرض یا واجب نہیں, اور عقیقہ کرنا کرنے سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا, نکاح ہو جاتا. سوال یہ ہے کہ 2 یا 3 ممبر ایک شاپ پر کام کرتے ہیں اور اذان 12:30 بجے ہوتی ہے دونوں مسجد کی, تو کیا ایک ممبر 1 بجے والی مسجد میں نماز پڑھے اور دوسرا 1:30 والی مسجد میں جماعت سے پڑھے؟ کیا اس پیریڈ میں جو کام کیا ہے وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ یہ مسئلہ کسی بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا لیکن میں اس کا جواب نہیں دے پایا تھا. آج میری نظر پڑی تو میں نے سوچا اس کو بھی اسی میں ایڈ کر دیتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو جمعہ کے وقت کاروبار کرنا ناجائز ہے اذان سننے کے بعد میں. تو سوال کرتے ہیں کہ اگر 2 مسجدیں ہوں 1 بجے 1:30 بجے, تو ہم نے 1 بجے پڑھ لی, دوسرے نے 1:30 بجے پڑھ لی, اس طرح کاروبار بھی چلتا رہا, تو کیا یہ شکل جائز ہوگی اور کیا اس دوران کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ تو بھائی اس بارے میں ہم نے بہت ساری فتاویٰ کو دیکھا ہے اور بہت ساری تحقیقات بھی کی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے محلے کی جو اذان ہے اس اذان یعنی پہلی اذان جمعہ کی اس وقت سے کاروبار ناجائز ہو جاتا ہے, مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس دوران کاروبار کرتا ہے تو حرام ناجائز ہے, مکروہ تحریمی ہے. تو اب یہ رہا مسئلہ کہ 1 بجے 1:30 بجے والا مسئلہ, تو یہ ہلا ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ کی مسجد میں آپ کے پڑوس میں جو پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت سے کاروبار کرنا آپ کا ناجائز ہو جاتا ہے, تو اس وقت میں کاروبار بند کر دینا چاہیے. ہم نے یہی پڑھا ہے. آپ نماز پڑھ کے چلے آئیں, پھر آپ کے لیے کاروبار جائز ہو جائے گا. اس کے بعد کہیں مسجد میں اذان ہوتی ہے تو پھر ان علاقے والوں کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو ان کا کاروبار ناجائز ہوگا. تو مسئلہ یہ جو ہیلا اختیار کرتے ہیں کہ کاروبار بھی چلتا رہے اور دکان بھی کھلی رہے اور لوگ باری باری نماز پڑھتے رہیں, اس بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اذان آپ نے سنی ہے اپنی محلے کے مسجد کے تو کاروبار بالکل بند کر دیں. آپ نماز پڑھ کے آئیں پھر آپ کاروبار شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ 39. یہ جواب میں نے دے دیا تھا لیکن پھر بھی دے دیتا ہوں. میرے عمر 39 سال ہے, میرے 2 بچے, ایک 6.5 سال کا, دوسرا 2.5 سال کا. میری بیوی مجھے بچوں کو چھوڑ کر اپنے مائکے والوں کے پاس چلی گئی. یہ پچھلے کافی سالوں سے رشتے نبھاتا ہوا چل رہا ہوں, مگر سسرال والوں نے کبھی بھی گھر بسنے نہیں دیا. میری ایک 58 سال کی خاتون ہے, سرکاری نوکری سے ریٹائرڈ ہیں. وہ حج کرنے اور آخری دنوں میں ساتھ رہنے کے لیے شادی کرنا چاہتی ہیں. کیا مجھے ان کے پاس رشتہ بھیجنا چاہیے؟ کیا عورت کی ایمانداری کے اعتبار سے نکاح کرنا صحیح ہے؟ اس میں بڑا ذاتی فائدہ ہے اور ان کو بھی آخری وقت میں سہارا مل جائے گا. دیکھیں بھائی, آپ نکاح کے لیے آپ کو اختیار ہے. آپ کی بیوی اگر پہلے سے تب بھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. 3-4 شادیوں کی اجازت شریعت نے دی ہے. خاتون کے اندر اگر صلاحیت ہے کہ وہ نکاح کے بعد والے جو فرائض ہیں وہ پورے کر سکتی ہیں, آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں. عمر 60 سال ہو, 65 سال ہو, 70 سال ہو, وہ میٹر نہیں کرتی, بلکہ آپ کی قوت میٹر کرتی ہے, آپ کی صلاحیت میٹر کرتی ہے. تو اگر آپ, اور یہ جو بات آپ نے رکھی کہ مال و متاع کے لیے, تو مال و متاع کے لیے سے تو شادی کرنا پھر صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ یہ کریں کہ بھائی ان کو بھی سہارا ملے گا, ہم کو بھی سہارا ملے گا, اور ازدواجی تعلق بننے سے دونوں کو سکون ملے گا. تو اس نیت کے ساتھ تو نکاح کر سکتے ہیں. مال و متاع کی حرص نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, تو باقی آپ نکاح کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر خاتون آپ سے بڑی ہیں تب بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ سوالات تھے بھائی. میں آج جواب صحیح سے نہیں دے پایا ہوں تفصیل سے, اس لیے کہ تھوڑا سا وقت بھی ادھر ہو گیا اور مجھے کچھ پڑھنے لکھنے کا موقع بھی نہیں ملا. تو اگر کوئی سوال سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ دوبارہ لکھ دے, تو انشاءاللہ میں تفصیل سے آئندہ اس کا جواب دے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.